بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے واجب الاحترام قابل سب احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہمارا یہ سلسلہ تسلسل سے چل رہا ہے۔ غزوہ احد تک ہم نے بات کی اور سنی۔ غزوہ احد کا آغاز یہاں سے ہوگا۔ بدر کے اندر کافروں کو بہت بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر میں کافروں کو منہ کی کھانی پڑ گئی، بڑے مغلوب ہوئے، بڑے پریشان ہوئے اور بڑے غمگین ہوئے کہ مسلمانوں سے ہم ہار گئے۔ انتقامی جذبہ بڑھا۔ سوچا کافروں نے اب ہم نے اپنا انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اور ہمارے جو لوگ بدر کے اندر مسلمانوں نے مارے ہیں ان کا انتقام ہونا چاہیے۔ اس کی تیاری میں بڑی محنت، بڑی کوشش، دن رات لگا کر کافروں کو آمادہ کیا، غیرت دلائی۔ 3000 کا مجمع جمع ہوا۔ ارادہ یہ تھا، نیت ان کی یہ تھی، جا کر مدینہ پہ چڑھائی کر دیں گے اور مدینہ کو صفا ہستی سے مٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی مدینہ منورہ میں مکہ سے کافروں کا لشکر آب و تاب کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، لشکر جرار کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے سارے جانثار صحابہ کو جمع فرمایا اور رائے طلب فرمائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس انداز سے کفر کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ بتلائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ فرمایا میری رائے یہ ہے، انہیں مکہ سے آنے دیجئے، ہم مدینہ میں رہ کر، مدینہ کے اندر ٹھہر کر آنے والے کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ جب اللہ کے نبی کی رائے یہ سامنے آئی، عبداللہ بن ابی منافق کھڑا ہوا، اس نے کہا میری بھی یہی رائے ہے اے اللہ کے رسول جو آپ کی ہے۔ منافق مسلمانوں کے ساتھ اتنے مل جل کر، میل جول کے ساتھ رہتے تھے، کسی کو احساس تک نہیں تھا کہ یہ منافق ہے۔ بڑے بڑے صحابہ سے رائے لی گئی، صحابہ کی رائے آپ کے رائے سے بالکل مختلف تھی۔ بڑے بڑے صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ تو بزدلی ہوگی، کم ہمتی ہوگی، ہم مدینہ کے اندر رہیں، نہیں ہمیں باہر نکل کر میدان سجا کر، میدان میں آ کر ان کا راستہ روکنا چاہیے، ان کے ساتھ جہاد لڑنا چاہیے۔ اور خاص کر وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بدر کی جہاد میں، بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے، انہیں شوق تھا ہم جا کر اللہ کی راہ میں لڑیں، جام شہادت نوش فرما لیں۔ ان کا اصرار تھا اللہ کے نبی ہمیں باہر جانا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، ان کی طاقت کو زیر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی رائے کو بدلا فرمایا، جیسے تم کہتے ہو ویسے ہوگا۔ عزیزو، امام الانبیاء ہیں، آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ ہے، براہ راست اللہ رب العزت سے رابطہ ہے، مگر تب بھی اپنے صحابہ سے مشورہ لے کر اجتماعیت کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اپنی رائے کو مسلط نہیں فرمایا، نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہونا چاہیے، تم کون ہو میرے سامنے بولنے والے؟ تو جب امام الانبیاء کو مشورے کی ضرورت ہے تو کیا آج کے پڑھے لکھے کو، آج کے سمجھدار ہوشیار کو، آج دنیا جہاں دیدہ انسان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اپنی رائے کو کبھی بھی کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اتفاق رائے سے جو کام ہوتا ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، مشورے کے بعد آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے کیا پرجوش انداز میں جہاد کے لیے ترغیب دی اور جہاد کی اہمیت سمجھائی، اللہ کی راہ میں نکلنے کا فلسفہ بتلایا، ترغیب دی، اور اللہ جل جلالہ اپنے نبی کو قرآن کریم کے اندر یہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے ہمارے نبی تم امت کو، ایمان والوں کو جہاد کے لیے ابھارا کرو، جہاد کے لیے تیار کیا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو جاتا ہے، تمہاری عقل کہاں ہوتی ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آؤ؟ اثاقلتم فی الارض، تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، لپٹ جاتے ہو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں ہمیں، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، بڑے بڑے کام کرتے ہو، جب کہا جاتا ہے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں آنا ہے، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، اور رضیتم بالحیات الدنیا، لگتا یوں ہے تم دنیا کی زندگی میں بڑے خوش ہو، اس دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھ لیا ہے۔ وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یاد رکھو میرے بندو، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو چند دن کا دھوکہ ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ترغیب دی، جہاد کے لیے ابھارا، تمہیں جب اللہ کے نبی جہاد کے لیے بلائیں تمہیں آنا چاہیے۔ آپ نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور جمعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا لشکر لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد نبی کے اندر ایک نابینا صحابی ہیں، انہیں امامت کی ذمہ داری دی، ہم جہاد میں جا رہے ہیں، آپ جہاد نہیں لڑ سکیں گے، آپ کی ذمہ داری مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کروانی ہے۔ جہاد بھی دین کا کام ہے، تبلیغ بھی دین کا کام ہے، مسجد مدرسہ سنبھالنا، مصلی سنبھالنا، اذان دینا، مسجد چلانا، مسجد کا انتظام کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ مسجد کو تالا نہیں لگوایا کہ چلو مسجد کو تالا لگا دو، سب گھروں کو بند کر دو، سب باہر نکلتے ہیں، نہیں، مسجد بھی آباد رہے، مسلمان دعائیں کریں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ کی نصرت اور مدد کے فیصلے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر احد کی طرف بڑھے ہیں۔ منافق ہوتا ہے، یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، موقع کی تلاش پر یہ انسان کو اتنا بڑا نقصان پہنچاتا ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی۔ عبداللہ بن ابی منافق نے لشکر روانہ ہوتے ہی تھوڑے سے لوگ آگے چلے ہیں یہ کہہ کر واپس ہو گیا، میری رائے کے خلاف مسلمانوں نے رائے کو لیا ہے، میری رائے تھی مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، اور یہ تو جہاد کے لیے میدان میں جا رہے ہیں، میں لوگوں کو لے کر واپس ہو رہا ہوں۔ 300 لوگوں منافقین کو لے کر واپس ہوا، 1000 میں سے صرف 700 مسلمان باقی ہیں۔ جہاں کفر کا مقابلہ 3000 کے ساتھ ہو، چند لوگ عین وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، انسان کا کیا بنے گا؟ انسان کی ہمت کتنی کمزور ہو جاتی ہے، حوصلہ کتنا پست ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، آگے بڑھے ہیں۔ احد کے میدان میں صحابہ جب پہنچے، آپ نے 50 صحابہ کا دستہ ایک طرف کیا، 50 لوگوں کو الگ کر کے
50 پر ایک کو امیر بنا کر کے احد کی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کیا، تمہاری ڈپٹی یہاں ہے، تمہاری تشکیل یہاں ہے، اس مرکز کو سنبھالنا ہے تاکہ پیچھے سے کافر مسلمانوں پر حملہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جیت جائیں تب بھی نیچے نہیں آنا، ہم ہار جائیں تب بھی نیچے نہیں آنا۔ عزیزو، جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی فتح نظر آنے لگی، نصرت اللہ کی آنے لگی، مگر وہ 50 لوگوں کا جو دستہ تھا اور فوج تھی، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ جب دیکھا کہ مسلمان فتح کی طرف جا رہے ہیں اور کافر بھاگ نکلے ہیں، وہ مورچہ چھوڑ کر، وہ مرکز چھوڑ کر جہاں اللہ کی نبی نے تشکیل کی تھی، یہ سمجھ کر کہ اب تو لوگ جیت گئے ہیں، مسلمان فتح پا گئے ہیں، کافر تو نظر ہی نہیں آ رہے، وہاں سے میدان میں آئے، کافروں کو موقع ملا، پیچھے سے آئے، حملہ کیا اور جیتی ہوئی لڑائی مسلمان ہار گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ کا چہرہ خون سے بھر گیا، اور آپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے احد کے میدان میں شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد آپ کے چچے کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، لاش کے میت کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی آپ کی چچا کی شہادت ہو گئی ہے۔ وحشی نامی ایک شخص تھا جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، یہ وحشی بعد میں جا کر مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وحشی تم مسلمان ہو گئے ہو، میرے صحابی بن چکے ہو، مگر میری درخواست یہ ہوگی میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ کفر میں میرے چچے کے خون پہ آئے تھے اور تم نے اپنے ہاتھوں کو میرے چچے کے خون سے رنگین کیا تھا۔ جب آپ میرے سامنے آتے ہیں میرے چچے مجھے یاد آتے ہیں، اس لیے میرے سامنے نہ بیٹھا کرو۔ ساری زندگی سائیڈ پر بیٹھنے والے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، ابھی نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے آغوش میں بیٹھے ہیں، نئی دلہن آئی ہے، نیا دلہا ہے، نئی دلہن ہے، نئی شادی ہے، آواز لگی اللہ کے نبی احد کی طرف جا رہے ہیں، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے اپنی بیوی سے کہا اگر اجازت ہو میں آپ کو چھوڑ کر جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا حنظلہ میں آپ کی دلہن ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے لیے آئی ہوں، یہ میرا میک اپ، یہ میری خوبصورتی یہ تو آپ کے لیے ہے، لگتا ہے آپ کو مجھ سے محبت کوئی نہیں۔ حضرت حنظلہ فرمانے لگے جی زوجہ مجھے آپ سے محبت ضرور ہے، مگر یہ یاد رکھو اللہ اور رسول کی محبت مجھے آپ کی محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت ہر چیز سے اوپر نہیں ہوگی۔ حضرت حنظلہ کہنے لگے دلہن مجھے اجازت دو ورنہ میں آپ کی اجازت کے بغیر میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک نیا دلہا ہے، عزیزو آواز لگی ہے، یہ جا کر میدان احد میں گئے ہیں، لڑتے لڑتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی شادی کرا کے آنے والے غزوہ احد میں اور احد کے پہاڑ کے دامن میں اس میدان میں شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی حنظلہ شہید ہو گئے ہیں، مگر ہم نے بڑا عجیب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے دیکھا ہے جب حنظلہ شہید ہوئے ہیں آسمان سے ہم نے دیکھا حنظلہ کی داڑھی کے بالوں سے، سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ شہید کو اللہ کے نبی غسل نہیں دیا جاتا، اس میدان میں جہاں نہ پانی ہے نہ ہم نے غسل دیا ہے، اس کو غسل دینے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں آسمان سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اتارا ہے جنہوں نے آ کر حنظلہ کی شہادت کے بعد حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ جا کر پوچھے اس کی گھر والی سے، معاملہ کچھ اور ہے، گھر سے پتہ کروایا
بیوی نے کہا حنظلہ آئے تھے میرے پاس شادی کے بعد، مجھ سے ملاقات کے بعد اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کی کہ غسل کر کے میدان میں جا کر جہاد لڑتے، بغیر غسل کیے آ کر احد میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتے اتار کر صحابی رسول کو غسل دلا کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو اطلاع دی ہے، یہ غسیل الملائکہ ہیں۔ میت کو انسان غسل دیتا ہے، میرے خاطر قربانی دینے والوں کو میں یوں نوازتا ہوں، کسی کو کوئی خبر نہیں حنظلہ کس حالت میں آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عرش سے فرشتوں کو حکم جاری کر کر حضرت حنظلہ کو غسل دلایا ہے۔ عزیزو، آج کا نوجوان بھی شادی کرتا ہے، آج کے نوجوان کی شادی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی دل کھول کر وہ اس موقع پہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ کیا نوجوان تھے؟ شادی کی ہے، اپنی جوانی کو، اپنی دلہن کو، اپنے اس قربانی کو اور جذبے کو اور شہوت کو اللہ کی خاطر قربان کر کے اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہیں۔ عزیزو، آج کے نوجوان کو تو کرکٹ کھیلنے سے، کرکٹ دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ کیا نوجوان تھے، کیا دلہن تھی، کیا دلہا تھے جنہوں نے اپنی ساری نوجوانی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تو بڑے قدردان ہیں، آسمان سے فرشتے اتار کر کے اللہ رب العالمین نے غسل دلا کر جنت عطا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ، 70-75 صحابہ احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی شہادت ہوئی صحابہ آپ کے پاس آئے، اللہ کے نبی ہم کفن دینا چاہتے ہیں مگر اتنا غریب صحابی ہے، اس کے پاس کفن کے لیے کچھ نہیں، کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ایک چادر اس کے بدن پر ہے مگر چادر اتنی چھوٹی ہے، اگر ہم کفن کے لیے سر کو ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور سطر اور پاؤں کو ڈھانپتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، کفن اس کے پاس کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کی چھوٹی سی چادر کو اس کے چہرے پہ ڈال دو، نیچے گھاس کاٹ کر اس کے شرمگاہ اور پاؤں کو چھپا لو۔ یوں کر کے اللہ کے نام پر قربانی دینے والے عزیزو، نہ مالدار رکا ہے، نہ غریب رکا ہے، نہ دلہا رکا ہے، نہ چھوٹا رکا ہے، نہ بڑا رکا ہے۔ جب سنا ہے اللہ کے نبی احد کے میدان میں ہیں اور صحابہ کو لے کر پہنچے ہیں، قربانی دینے والوں نے قربانی دی ہے اور اپنی غربت کو بھی قربان کیا، اپنی مالداری کو بھی قربان کیا، اپنی جوانی کو بھی قربان کیا، مگر دین کو نیچے نہیں کر ہونے دیا۔ عزیزو، یہ صحابے کی قربانیاں ہیں، اور احد کا میدان آج بھی ایک دائرے کے اندر سارے صحابہ کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، قبر میں اتارا ہے، اور ایک قبر کے اندر کئی صحابہ کو آپ نے دفن فرمایا ہے۔ ایک صحابی ہیں اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کی جنگ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابہ احد کے میدان میں گئے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی، کلمہ پڑھا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ آیا، اور آ کر کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمانوں کے لشکر میں آئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اللہ کے نبی، میں ایک بندہ تو میں دکھاؤں جو ابھی مسلمان ہو کر ابھی آیا ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی مگر شہید ہو کر جنت تک پہنچ گئے۔ عزیزو، جب انسان اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے، اللہ رب العزت کسی کو قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ تو مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، شکست کی صورت سامنے آ گئی، اور جب یہ جنگ ختم ہوئی کفار کی طرف سے اعلان ہوا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہمارے پاس عزہ بت ہے، تمہارا کوئی عزہ نہیں ہے۔ آج عزہ ہماری مدد کے لیے آیا تھا، بت نے ہماری مدد کی ہے اور اس لیے ہم جیت گئے ہیں۔ حضرت عمر سے آپ نے فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ، کافروں کو جواب دو، یہ کافر للکار کا کہتا ہے لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے فرمانے لگے اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، ارے کافرو، ہمارا ایک مولا اور مددگار ہے، تمہارا مولا اور مددگار کوئی نہیں۔ کافر کہنے لگا اولو حبل، ہمارا حبل بت جیت گیا، ہم جیت گئے۔ حضرت عمر سے آپ نے فرمایا عمر کھڑے ہو جائیے اور جواب دیجئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ اعظم و اجل، اللہ بلند و بالا ہیں، تم نہیں جیتے۔ کافر سے، کفار سے حضرت عمر فرمانے لگے کافرو، تم کیسے جیت گئے ہو؟ ہم جیتے ہیں، بتاؤ تمہارے بدر کے اندر مارے جانے والے کہاں ہیں؟
جہنم میں اور ہمارے احد میں شہید ہونے والے جنت میں ہیں، بتاؤ تم جیتے ہو یا ہم جیتے ہیں؟ اللہ نے یہ آیات اتار دی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ شکست کھانے والوں، شہید ہونے والوں مسلمانوں، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، تم ایمان پہ مر رہے ہو، تمہاری جیت ہے۔ تم شہید ہو کر کے بھی، تم کٹ کر کے بھی، تم اپنی جان دے کر بھی تم کامیاب ہونے والے ہو۔ عزیزو، آج فلسطین کے اندر مسلمان کٹ رہے ہیں، دل کٹ رہے ہیں، مسلمان معصوم بچے، عورتیں، جوان جا رہے ہیں، آبادیاں کے آبادیاں انہوں نے زیر کر دی ہیں یہودیوں نے، مگر آج فلسطین والوں سے یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والو، ایمان شہید، مومن شہید ہو کر بھی کامیاب ہوتا ہے، یہ تو کافر مرتا ہے جہنم جاتا ہے، مومن تو اللہ کے نام پہ کرتا ہے وہ تو جنت جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اماں آئی، ایک نوجوان کی ماں آئی، ام حارثہ، کہنے لگی اللہ کے نبی، میرا جوان بیٹا آپ کے اعلان پر جہاد پہ گیا ہے اور وہ کٹ گیا ہے، وہ اللہ کے نام پہ شہید ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کے غم میں اتنا روؤں کہ آپ دیکھ نہ سکیں، میں رونا چاہتی ہوں، میرا جوان بیٹا آپ کے اعلان پر جہاد میں وہ کٹ گیا ہے، اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے رونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یا ام حارثہ، اے حارثہ کی ماں رو مت، میں تمہیں بتاؤں انہا جنان فی الجنہ، جنت بہت بڑی ہے اور جنت کے بڑے درجات ہیں، مگر ام حارثہ، حارثہ کی ماں تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ عزیزو، مسلمان کٹتا ہے مگر یہ اللہ کے نام پہ کٹتا ہے۔ آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو جرم کیا ہے؟ یہ جرم ہے، یہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی مانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں۔ مگر عزیزو، اگر آج یہ بظاہر شکست کھا رہے ہیں مگر اللہ فرما رہے ہیں ہمارے نام پہ کٹنے والے، ہمارے نام پہ قربان ہونے والے یہ جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ دکھ ضرور ہے، غم ضرور ہے اس بات کا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم بے بس ہو چکے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات بے بس نہیں ہے، وہ تو بڑی طاقت والی ہے۔ مگر عزیزو، مسلمانوں کے اس موقع پر اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا میری امت پر اور مسلمانوں پر ایک وقت آئے گا، کیا وقت ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی جمع ہو جائیں گے، کافر جمع ہو جائیں گے، کفری طاقتیں جمع ہو جائیں گی، سارے ایک ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو لڑنے کے لیے بلائیں گے، آ جاؤ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، اگر تمہاری اندر ہمت ہے تو۔ کافر للکار کے پکارے گا مسلمانوں کو لڑنے کے لیے آ جاؤ، کوئی مسلمان آئے گا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، جب یہ وقت ہوگا کافر للکار کا مسلمانوں سے کہے گا آ جاؤ جہاد کے لیے، تو مسلمان کیوں نہیں جائیں گے؟ کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، اس وقت مسلمان بہت ہوں گے، مسلمان ملک بہت ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے بہت ہوں گے، مگر مسلمان بے حیثیت ہو جائیں گے، مسلمانوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مسلمانوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی تو آپ نے صحابہ نے عرض کیا کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ قیل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مل وہن کی بیماری کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ جہاد کو چھوڑ دیں گے اور اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، دنیا سے محبت کرنے والے ہوں گے اور میرے نام پہ مرنے کو ناپسند کریں گے، اس لیے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دنیا کی محبت کو دل میں سجا کر بیٹھ جائیں گے، مرنے کو پسند نہیں کریں گے، انہیں کیا معلوم کہ میرے نام پہ کٹنا، میرے نام پر پڑھنا کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، مجمع میں، تنہائی میں اللہ سے مانگنا شروع کریں اور اللہ کے سامنے رونا شروع کریں۔ ایسے حالات میں
جہاں وہاں مسلمان کٹ رہے ہوں یہاں رونا واجب ہو جائے گا۔ جو امت کا انسان مرد عورت اس مظلوم مسلمان کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو نہیں نکالے گا، اپنے کاروبار کے لیے روئے، اپنی بیماری کے لیے روئے، اپنے بچوں کے لیے روئے، اور جب کلمے کے نام پر مسلمان ذبح ہو رہے ہوں مسلمانوں کی آنکھیں پتھر ہو جائیں۔ عزیزو بات خطرے کی ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، ایک وقت آنے والا ہے۔ آج اگر فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمان بے بس ہو چکے ہیں، مگر اسلام انشاءاللہ شہید کے خون پر ضرور رنگ لائے گا، اور رہتی دنیا تک اسلام ان کی قربانیوں کو یاد رکھے گا، اور ان کی قربانیوں کے برکات سے اللہ اسلام کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔